بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو۔ سامعین کرام، آج جمعرات کا دن ہے، کل پھر جمعہ ہے، اور آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ جمعے کا دن بڑا اہم اور بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ بہت سارے خبریں اور بڑے اہم خبریں، وہ سارے خبریں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایک کر کے بتاتا ہوں، اور پھر اس پہ ذرائع کے مطابق تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ لیکن ان خبروں کے سب سے پہلے خلاصے پہ آپ لوگ غور کر لیں کہ خلاصوں میں آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ حالات کہاں تک جا رہے اور کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ ایک تو لندن پلان کے بعد جو اس کی تکمیل تھی، کسی حد تک پورا ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ اب واشنگٹن پلان سٹارٹ ہو گیا، جبکہ ایک طرف پی آئی اے کی نشکاری، حکومت کی ذہن کا، اور اس میں سیاسی اور رسوخ والی پارٹیاں انوالو ہو کے آخر کار ان کی آخری بٹ کتنے پہ طے ہو رہی ہے۔ دوسرا، خان پہ آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ خان پہ سیاسی گفتگو کی پابندی لگی تھی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے خان کے اوپر وہ پابندی ہٹ گئی ہے۔ وہ کس کی عدالت میں کیا جواز تھا، کیا حکومت اور ورسز عدلیہ یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ اپنا جو سپیس ہے اس کو واپس گین کرنے لگے۔ جبکہ ایک طرف کانگریس کا، امریکہ کی کانگریس کی جو حد تھی، اسی صورت میں پاکستانی پارلیمنٹیرین نے بھی 160 سے زائد پارلیمنٹیرین نے بھی شہباز شریف صاحب کو تھوک لگا کر ان کو ایک خط لکھ دیے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ جبکہ سپریم کورٹ سے قاضی کے جتنے بھی باقیات تھے وہ ایک ایک کر کے پارے ہو رہے۔ اب یہ تو انہیں کہ جو فتنہ پرور انسان تھا، جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائے، جو پاکستان کی تاریخ میں اس طرح بدمزگی عدلیہ کے کردار پہ اور ایک دبا تھا، ان کے جو باقیات ہیں ان کو بھی اب جو صحیح معنوں میں آئین اور قانون پہ سوچ اور حق رکھتے، ان باقیات کو سیٹ پہ کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف شیر افضل مروت، وہ آپ کو پتہ ہو، سب پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ وہ ویسے خبروں کا ہر ٹائم زینت بنا ہوتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کبھی اچھی بات تو کبھی کوئی بونگی بات کر لیتے، اور آخر کار وہ میڈیا میں اپنے آپ کو مرنے نہیں دیتا، وہ میڈیا میں اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں، اور پھر اس کے اوپر جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، اور اس پہ پھر شیر افضل مروت نے بھی جواب دے دیا۔ تو یہ کیا ماجرا، یہ بھی آپ لوگ کو بتائیں گے۔ جبکہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہم یہی سن کے آ رہے تھے، بچے تھے، جوان ہو گئے، بوڑھے ہونے کے قریب ہو گئے، لیکن ہمالیہ سے بلند ہماری اور چائنیز کی دوستی تھی۔ ہر ڈگر پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن شاید لندن پلان میں یہ بھی ایک پلان تھا کہ آخری وقت میں ہم چائنا کے ساتھ تعلقات اس نج تک پہنچائیں گے کہ ان کو انڈیا کی طرح دفتر خارجہ طلبی پہ بلایا کریں گے۔ آخر یہ کیا ماجرا، یہ بھی آپ لوگ کو ساتھ بتا دیتا ہوں۔ جبکہ اس نومبر میں سیاسی قیادت، سیاسی رہنما ایک ایک کر کے ملک سے باہر بھاگ کیوں ہو رہے؟ کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جس کی پردہ داری ہو رہی ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے پاکستانیوں سے جس جگہ پہ بھی میری آواز سن رہے، ان سے مدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ کی سپورٹ، آپ لوگ کی کمنٹس اور آپ لوگ کی لائک ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ آپ لوگ مہربانی کر کے، جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر تو وہ کنجوسی نہ کرے، ابھی چینل کا سبسکرائب کرے اور بیل کا آئیکن دبا دے۔
اور جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب کیا تو وہ ان باکس میں اپنا رائے اور کمنٹس لازم لکھ لیا کریں. اب بات کر لیتے سب سے پہلے عمران خان صاحب کی اور سیاسی رہنماؤں کی. ایک تو عمران خان صاحب کے اوپر سیاسی گفتگو، کیونکہ پی ڈی ایم حکومت کو پتہ ہی تھا کہ جب سیاسی گفتگو عمران خان صاحب کی کر گزرتی ہے تو اگر ہم جنت کی بھی بات کر لیں اور عمران خان صاحب دوزخ کی بھی بات کر لیں تو لوگ دوزخ والی بات کو ایکسپٹ کر لیتے لیکن ہماری جنت والی بات ایکسپٹ نہیں کرتے. تو ان پہ پابندی لگائی تھی عدالتوں کے تھرو. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں اس نے کہا کہ یہ بالکل قانون کی خلاف ورزی ہے. عمران خان صاحب سیاسی گفتگو کر سکتے ہیں عدالت میں. یہ ایکٹ 17 اور 19 کے بالکل متصادم ہے تو لہٰذا وہ اب سیاسی گفتگو کر سکتے. لیکن جب عمر ایوب صاحب یا کوئی اور رہنما ان کے ساتھ ملنے گیا تو اس سے حلف لیا گیا کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. اب یہی تو حال ہے. اب جبکہ دوسری طرف ہم نے سنا دیکھا اور ہمارے آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوتا گیا. لندن پلان تھا. لندن پلان میں یہ بنا تھا کہ حکومت بنی جائے گی نواز شریف صاحب کی. اس کو بڑے زور اور شور سے لے کے آئے. پھر ان کی حکومت ان کی سارے کیسز ختم کیے. پھر پام 47 پہ اس کی حکومت بنائی. پھر 3 صوبوں پہ اس کا حکومت بن بھی گیا. پھر سپریم کورٹ میں ان کے من پسند جج بھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی آ گیا. پھر سکندر سلطان اس نے بھی ان کو صحیح رہنمائی کی. اب جبکہ یہ سارے چیزیں حاصل کرنے کے بعد کچھ نہ گل سکا تو اب واشنگٹن پلان پہ بات ہو رہی ہے. اب واشنگٹن پلان میں کیونکہ اسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سربراہی میں 26 آئینی ترمیم بھی کر لی ہے. جبکہ دوسری طرف 27 آئینی ترمیم بھی کرنا تھا لیکن وہ ان کے آپس میں اتفاق کرائے نہیں ہوا کیونکہ اس میں ججز کی نمبر بڑھانی تھی لیکن وہ نہیں ہو پایا. اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب چلا گیا لندن. نواز شریف صاحب چلے گئے واشنگٹن. زرداری صاحب چلے گئے دبئی کیونکہ ان کے پاؤں میں موچ آ گیا. بلاول صاحب بھی لندن کے فضاؤں میں زندگی گزار رہے. جبکہ شہباز شریف صاحب ہمارا پرائم منسٹر جن کو پارلیمنٹیرین نے 160 بندوں نے کسی کے کہنے پہ ایک خط لکھا ہے کہ امریکہ ہماری داخلی معاملات میں مداخلت کر رہے تو وہ سعودیہ اور قطر کے وزٹ پہ چلا گیا. اب بات یہی ہے سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ کیا کوئی پردہ داری ہو رہی ہے کہ نومبر میں سارے لوگ ملک سے ایک ایک کر کے کیوں فرار ہو رہے. کیا کوئی بڑی واردات ہونے والی ہے. جبکہ دوسری طرف بشرا بی بی علیمہ خان کی جو رہائی تھی وہ جو 60 کانگریس کے ارکان نے جو بائیڈن کو خط لکھا ذرائع بتا رہے کہ اس کے بل بوتے پہ یہ رہائی متفق ہو گئی ہے. اب یہاں کے جو پارلیمنٹیرین ہیں جو پام 47 پہ بنے ہوئے اور ان کی جعلی حکومت ہے جعلی اسمبلی ہے ان کو اپنی آنے والی سیاست اور اپنے بچوں کے اور اپنی مستقبل والی سیاست خسارے میں نظر آنے لگے. تو لہٰذا ان لوگوں نے بھی ایک اندھیرے میں ایک تیر چلایا اور ان لوگوں نے بھی شہباز شریف صاحب کو خط لکھا. لیکن یہ خط تو اور بھی بہت سی جگہوں پہ لکھ سکتے تھے. اس جگہ پہ یہ پارلیمنٹیرین کیوں خاموش تھے. کشمیر پہ فلسطین پہ جو احتجاج کرتے تھے ان پہ لاٹھی چارج ہوتا تھا اس پہ یہاں کی پردہ اور چاردیواری کی جب پامالی ہو رہی تھی اس پہ پستاتیت پہ جو دانلی زدہ الیکشن ہوا اس پہ ہو سکتا تھا. آئینی ترمیم پہ بھی خط لکھا جا سکتا تھا بہت سی چیزوں پہ. لیکن اس موقع پہ آخر کار کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور امریکہ یورپ کا یہی تو ایک شیوا ہے کہ وہ انسانی حقوق پہ
وہ خاموش نہیں بیٹھتے. وہ ہر پارلیمنٹیرین، ہر بندہ اپنا رول ادا کرتا ہے. تو ان لوگوں نے خط لکھ لیا اور اس کا ثمرات بھی آنا شروع ہو گیا. اب ان قریب عمران خان صاحب کی بھی اس نومبر کے اندر اس کی بھی رہائی ہو جائے گی. لیکن دوسری طرف اگر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصراً یہی ہے کہ اڈیالہ جیل میں اب خان سیاسی گفتگو بھی کریں گے، بیٹھک بھی اڈیالہ جیل لگے گا. ان قریب عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہوگی. اور دوسری طرف یہی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تو چلے گئے. اب جسٹس یحییٰ، وہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ، سابقہ جسٹس سپریم کورٹ فائز عیسیٰ صاحب کے جو باقیات تھے، جو ان کے منشور، ان کے غلط کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، ان باقیات کو صاف کرنا شروع ہو گیا. ان کو ریٹائر کر رہے، کوئی ان کی تبادلے ہو رہے، اور صرف آئین اور قانون کی بالادستی اب چلے گی. جبکہ ایک بات یہ بھی ہے، جو اہم خبر ہے آج کل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ، اور بڑی تنقید کی بھی بن رہی ہے. ایک تو شیر افضل مروت نے کوئی بونگا مارا ہے، اس بونگے کی وجہ سے شیر افضل مروت تنقید کی زد میں آ گئے. اس نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا بار کا الیکشن تھا، اس میں 30-40 بندے میرے پاس تھے، لیکن وہ حامد خان گروپ کو اس لیے نہیں دیا کہ اس طرف حامد خان تھا. اب لوگوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا کہ بے وقوف، عقل کے اندھے، اگر آپ نے حامد خان گروپ کو نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسرا پی ڈی ایم اور نذیر تاڑر گروپ کو آپ نے ووٹ کاسٹ کیے. جبکہ اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے وارننگ دی اور شیر افضل مروت کو تنبیہ کیا کہ یہ آخری وارننگ ہے. جبکہ شیر افضل مروت صاحب کا بھی بیان آ گیا کہ میں آپ کو جواب دینی ہوں. تو ایک تو یہی معاملہ ہے. جبکہ دوسری طرف پی آئی اے کی نچکاری، حکومت نے ٹان لی تھی کہ 85 ارب 85 ارب میں اس کو بھیجنا ہے. اس میں 4-5-6 کمپنیاں تھیں، حبیب، ایئر بلو اور جنا ایئر لائن، بلیو ورلڈ سٹی اور 1-2 اور. جبکہ 5 کو فلٹر کر کے سیٹ پہ کر دیا، ایک پارٹی کو چھوڑ دیا، اور وہ پارٹی ہے بلیو ورلڈ سٹی. اب بلیو ورلڈ سٹی جو بھی اس پی آئی اے کو لینا چاہتے، کیونکہ 200 ارب کا ان کا خسارہ ہے، جبکہ یہ عمران خان صاحب کے دور میں 75 ارب خسارہ اس کا ختم ہوا تھا، اور آسٹریلیا کے لیے بھی فلائٹ سٹارٹ ہو گئی تھی. لیکن پھر نکمے کٹو لوگ آئے، اور پھر سارے سیاسی کے نظر ہو گیا، اور وہ چیزیں پھر ریورس ہونا شروع ہو گیا اور خسارہ بڑھتا گیا. اب 5 کے 5 بندوں کو سائڈ لائن کر دیا، ایک پارٹی کو اب یہ بھیجنا چاہ رہے، اور پارٹی نے کتنا بٹ کوٹ کیا ہے؟ صرف 10 ارب کا. 75 ارب کا کانچا لگ رہا ہے، اور وہ کون لے رہے؟ بلیو ورلڈ سٹی والا، کیونکہ منسٹر ہے علیم خان. اب وہ بھی سوسائٹیوں کا اونر ہے، سوسائٹی کا کام کرتے، اور شاید بلیو ورلڈ سٹی بھی سوسائٹیوں کا کام کرتے. تو اس لیے، اور ان کے سیاسی اثر و رسوخ بھی بہت ہے، تو لہٰذا اب بلیو ورلڈ سٹی پی آئی اے کے لیے یعنی 75 ارب روپے کا کانچا لگ رہا ہے، اور صرف 10 ارب میں پی آئی اے کی نشکاری ہو رہی ہے. کیونکہ یہ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ہے کہ آپ لوگوں نے اداروں کو نچکاری کرنی ہے. یقین کرے کہ یہ آپ لوگ کو 5 روپے کی بھی سبسڈی نہیں دے سکتے. یہ جو آپ لوگ سٹاک ایکسچینج کی باتیں سنتے ہو، یہ گوگل مینجمنٹ ہے، یہ ویسے نمبروں کی خیرہ پیری ہے، لیکن 5 روپے کی پاکستانی عوام کے لیے لیپ نہیں ہو سکتا، نہ بجلی میں، نہ پانی میں، نہ گیس میں، نہ خوردنی چیزوں میں، نہ آٹا میں، نہ چینی میں، نہ پیٹرول میں. اور اسی طرح یہ چیز چلتی رہے گی. جبکہ دوسری طرف سی پیک کے پروگرام پہ مشاہد حسین صاحب نے ایک پروگرام عائد کی تھی. یہ سب سے
بڑی دکھ اور تکلیف دہ والی بات ہے. اب اس میں سب نون لیگ کے سینئر قیادت بھی تھی اور چین کے سفیر بھی تھے. اب نون لیگ نے تقریر کی, چین کے سفیر نے بھی تقریر کی. وہ بعد میں ہمارا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب, جو بونگے مارنے اور نمبروں کی خیرہ پیری میں سب سے بڑا مہارت رکھتا ہے, اس نے تقریر کی. اور اس تقریر میں اس نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اگر پاکستان میں چینی انجینئر مرے تو مرے, کیونکہ چینی انجینئر مرنے پہ چین ہمارے ساتھ تعلقات خراب نہیں کریں گے, لیکن اور کسی ملک میں مرے تو اس کے ساتھ تجارتی تعلقات بند کریں گے. اور تجارتی اس پہ مزید پھر چین کا سفیر پھر سٹیج پہ آیا اور اس نے کہا نہیں, چینی وزیر اعظم سب سے پہلے پریورٹی میں اپنے بندوں کی سیکورٹی ہے اور اس کے بعد پھر تعلقات ہے. اب اس بات پہ چینی سفیر کو دفتر خارجہ طلبی بھی کی گئی ہے. اب شاید یہ لندن پلین کا یہ بھی حصہ تھا کہ جو بائیڈن نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات مزید خراب کرنے, جبکہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ تانا اور یہ الزام لگتا تھا کہ آپ نے سی پیک کا جو سپیڈ تھا وہ سلو کر دیا. باخدا اللہ گواہ ہے کہ یہ میرے خیال سے یہ بھی لندن پلین کا حصہ ہے اور لندن پلین کے یہ آخری حصے پہ بھی کام ہو رہا ہے, کیونکہ جو بائیڈن کو اعتماد میں لینے اور ٹرمپ کو بھی اعتماد میں لینے کہ یہ دیکھ ہم نے چائنا کے ساتھ یہ تعلقات بھی خراب کر دیے اور لہٰذا اب ہمارے ساتھ اور ہمارے اوپر تھوڑا سا رحم کر لے اور ہمارے اوپر تھوڑا سا ہاتھ رکھ دے. لیکن ہونا یہی ہے کہ جو پاکستانی چاہیں گے, جو پاکستانی عوام چاہیں گے اور جو پاکستانی امنگوں کے مطابق ہوگا, تب ہر بندہ یک زبان ہو کے یہی کہے گا کہ پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.